الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر محترم علماء کرام محترم سامعین اعظام آج بڑی ہی مبارک گھڑی ہے یہ اس لیے کہ جو قرآن کریم کی عظیم ترین ایک سنت ہے کہ تراویح میں ایک قرآن مکمل کرنا وہ آج ٹاپ پیلس میں ایک عشرے میں ہمارے ان دو قراء علماء نے ماشاءاللہ مکمل کیا ہے مجھے بھی ان کی تلاوت کو سن کر بڑا اطمینان نصیب ہوا بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ٹہر ٹہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے ساتھ جو حضرت جس انداز میں یہ تلاوت کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ قرآن کریم کی ایک عظیم سنت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو قراء کا ان دو جید حفاظ کا ٹاپ پیلس میں اللہ نے انتخاب فرمایا سب سے پہلے تو یہ دو حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ پوری امانت داری کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حفاظ کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے اور جس دل جمی کے ساتھ خوش طبی کے ساتھ اور جس طرح ہم لوگوں نے الحمدللہ قرآن کریم کو سنا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اللہ جتنے لوگوں نے قرآن پاک کو مکمل سنا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ان کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قرآن کے سننے سنانے کے اس عمل کو پوری زندگی باقی رکھے ہمارا تعلق صرف رمضان تلک قرآن سے نہیں ہونا چاہیے رمضان میں تو بے شک قرآن کریم کا خاص تعلق ہے اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا کیوں نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو نازل کر کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کو عام مہینوں میں نازل نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو عام دنوں میں نازل نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ جو مہینوں کا سردار ہے اس کتاب کو اسی مہینے میں نازل ہونا تھا اور وہ مہینوں کا سردار کون ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے
اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے، یہ تورات کی بھی سردار ہے، یہ انجیل کی بھی سردار ہے، یہ زبور کی بھی سردار ہے، یہ دیگر آسمانی کتابوں کی بھی سردار ہے۔ تو لہذا اس سردار کتاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ہی نازل کرنا تھا۔ تو جو کتابوں کی سردار قرآن کریم، جو مہینوں کا سردار رمضان کریم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہائے ہائے، آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب سمجھ لیا ہے کہ آج اس سے ہم ہدایت ہی نہیں لے رہے ہیں، آج اس سے ہم سبق نہیں لے رہے ہیں۔ آج قرآن کریم کی جس قدر اہمیت ہونی چاہیے تھی، وہ اہمیت آج امت مسلمہ میں موجود نہیں ہے۔ آج اس لیے موجود نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں یہ بات، سوچیں اس بات کو کہ کیا ہم رمضان کے علاوہ قرآن کریم کو کبھی سننے کی ہماری طبیعت کرتی ہے؟ قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے کا کیا ہمارا دل چاہتا ہے کبھی؟ 24 گھنٹے اس امت کا جو وقت لگ رہا ہے موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں، شارٹس میں، جو ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے صبح و شام، آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں گم ہے، مگن ہے اور مست ہے، اور اسی چیز میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا کبھی جتنی دلچسپی کے ساتھ یوٹیوب کے ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے، فیس بک کو دیکھا جاتا ہے، اور دیگر سوشل میڈیا میں جس طبیعت کے ساتھ دل لگا کر، جس من کے ساتھ دل لگا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے 5-10 منٹ کے لیے روزانہ قرآن کریم کے ایک صفحے کو، ایک رکوع کو پڑھا ہے؟ آج محاسبے کی رات ہے، آج ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ کیا ہمارا وہ رشتہ جو ایک مرد کا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بیوی کا مرد کے ساتھ ہوتا ہے، جو والدین کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارا جو رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے، اڑوس پڑوس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم تو رشتے خوب نبھا رہے ہیں، ہمارا تعلق ہم بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق بیوی کے ساتھ مضبوط ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ان کے حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ ان کے حقوق میں بے شک کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بے شک حقوق العباد جو ایک بیوی کے ساتھ مرد کو ادا کرنا چاہیے ادا کر رہا ہے، اور مرد کو بیوی کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو ادا کر رہا ہے، اور والدین کے جو بچوں پر ہوتے ہیں وہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ بے شک یہ بھی حقوق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کا بھی ایک حق ہے، قرآن کا بھی ایک حق ہے۔ اگر بیوی کا حق شوہر ادا نہیں کرتا، بیوی جھگڑا کرے گی، اس لیے تو نے مجھ سے شادی کی ہے کہ تو مجھے کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں ہے، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اگر بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، بچے کہیں گے یہ کیسا باپ ہے، اس کو صرف مجھے پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دینا تھا، تو اس نے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ کا حق اگر بیٹا ادا نہیں کرے گا تو ماں باپ لڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے تجھے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ ہم یہ دن دیکھیں کہ تو ہماری ضرورت پر ہماری مدد ہی نہیں کرتا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، جیسا انسان دنیا میں اگر کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بیوی لڑتی ہے، بچے لڑتے ہیں، ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کریم کا اگر مسلمانوں نے حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ ہم تہجد گزار کیوں نہ ہو جائیں، ہم صوفی کیوں نہ ہو جائیں، ہم پیر کیوں نہ ہو جائیں، ہم ولی کیوں نہ ہو جائیں، ہم صوم و صلاۃ کے پابند کیوں نہ ہو جائیں، ہم حج پر حج کیوں نہ کر لے، ہم عمرے پر عمرہ کیوں نہ کر لے، ہم کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو جائیں، اگر قرآن کریم کے حق کو ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ جنت کو جانے سے یہ قرآن ہمیں روک لے گا۔ یہ قرآن کہے گا کہ اللہ اسے تو ہر چیز کے لیے وقت تھا،
وقت نہیں تھا تو مجھے کھول کر پڑھنے کا نہیں تھا۔ قرآن کے ادب میں ہم اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ قرآن کو اتنا اونچا رکھا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہی نہیں جاتا ہے، اٹھا کر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے دنیا بھر میں انقلاب کا کام کیا ہے، احقاق حق کا کام کیا ہے، ابطال باطل کا کام کیا ہے۔ جو گمراہ تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے میں قرآن کا بہت بڑا کردار ہے۔ جن کی زندگی اندھیروں میں گزر رہی تھی، روشنی میں لانے والا یہ قرآن ہے۔ جو جھوٹ بول رہے تھے، سچائی دکھانے والا یہ قرآن ہے۔ جو خیانت کر رہے تھے، امانت داری کی بات بتانے والا یہ قرآن ہے۔ جو جانور بن گئے تھے، انسان بنانے والا یہ قرآن ہے۔ جو حیوان بن گئے تھے، ان کو مسلمان بنانے والا یہ قرآن ہے۔ جو ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتے تھے، حقوق کو بتانے والا یہ قرآن ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، دوست و عزیز و اقارب کا کیا حق ہے۔ قرآن نے ہر چیز بتا کر دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب لایا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ حیران و شزدر رہ جاتا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، 1400 سال سے الحمدللہ یہ کتاب آج بھی باقی ہے۔ اس کتاب کے نہ زیر میں فرق آیا، نہ زبر میں فرق آیا، نہ پیش میں فرق آیا، نہ کسی آیت میں فرق آیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، زبور محفوظ نہیں رہی۔ یہودیوں نے تورات کی حفاظت نہیں کی، عیسائیوں نے انجیل کی حفاظت نہیں کی، اور داؤدیوں نے زبور کی حفاظت نہیں کی۔ لیکن قربان جائیے اس رب ذوالجلال پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کو نازل کیا، کہا کہ اس کو اتاریں گے بھی ہم اور اس کی حفاظت بھی کریں گے ہم۔ تو میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لی، وہ خدا جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ قرآن کے مطابق زندگی بن جائے گی، ان کی بھی حفاظت کریں گے، اللہ ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ رشتہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کسی کی دکان کھل رہی ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کسی کا گھر اوپن ہو رہا ہے تو اوپننگ سیریمنی میں قرآن یاد آ رہا ہے، نہیں، بلکہ علماء کرام نے بیان فرمایا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو 2 مرتبہ کم از کم سال میں پڑھ کر مکمل کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ ہم نے ابھی ختم نبوت کے موقع پر قرآن کریم کے تعلق سے حضرت نبی رائے حکیم الاسلام کی ایک بہت ہی جو ہے نا سنہری باتوں کو نقل کیا تھا۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے تعلق سے وہ باتیں نقل کرنا چاہتا ہوں، دل بھی چاہ رہا ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ فہم قرآن کے 4 درجے ہیں۔ فہم قرآن کے کتنے درجے ہیں؟ بولیے، تھوڑا آپ بولیں گے تو الحمدللہ مجھے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہاں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں تو یہ جو پنکھوں کی آواز ہی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے مجھے، اور یہ مائک بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مقررین کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، 2 چیزیں جو مقرر ہوتا ہے نہیں، اس کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے، ایک مئی کا، دوسرا گھر کے بھائی کا۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اگر بیوی ٹینشن والی مل جائے تو جو ہے نا مقرر کو گھر کا ٹینشن، انہیں جو بولنا چاہتا انہیں بول نہیں سکتا، پریشان ہو جاتا انہیں، ارے کیا بولنا، کیا کی بولنے کی جگہ کیا کی بول ڈالتا۔ تو مقرر جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں برابر سیٹ ہونی چاہیے، ایک کیا ہے مئی کا، دوسرے گھر کے بھائی کا، یاد رکھ لیجئے اس کو۔ تو لہذا جس مقرر کو بھی آپ بلائیں گے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ مئی کا برابر رہنا، مئی کا کیا رہنا بھائی، برابر رہنا۔ تو اس لیے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، تھوڑا تکلف ہو رہا ہے، لیکن آپ تھوڑا اطمینان دلا دیجئے کہ کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ۔
تو 4 باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ فہم قرآن کے 4 درجے ہیں، فہم قرآن کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، اگر قرآن کو آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کو کس سے پڑھا جائے؟ آنکھوں سے ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ جب ہم قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب ہم قرآن کو آنکھوں سے پڑھتے ہیں تو حروف نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں؟ سمجھیے بات کو۔ جب ہم قرآن کو آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو حروف نظر آتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو دماغ سے پڑھتے ہیں علم نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ جب ہم قرآن کو آنکھوں سے پڑھتے ہیں حروف نظر آتے ہیں۔ جب قرآن کو دماغ سے پڑھا جاتا ہے علم نظر آتا ہے۔ جب قرآن کو دل سے پڑھا جاتا ہے قرآن کا نور نظر آتا ہے۔ اور جب قرآن کو روح سے پڑھا جاتا ہے تو جلوہ خداوندی نظر آتا ہے۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ یہ قرآن کریم کے اندر تاثیر ہے۔ تو یہ 4 درجے ہیں۔ اگر ہم جلوہ خداوندی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جو جلوہ خداوندی رسول اللہ کو نظر آئی، جو جلوہ صحابہ کو نظر آیا، جو جلوہ ائمہ کو نظر آیا، جو جلوہ امام بخاری کو نظر آیا، جو جلوہ امام ترمذی کو نظر آیا، جو جلوہ امام ربانی کو نظر آیا، جو جلوہ دیگر اولیاء کرام کو نظر آیا، آج ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے وہ جلوہ؟ اس لیے کہ ہم ایک تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ 4تھی سیڑھی بڑی بھاری سیڑھی، اس سیڑھی تلک پہنچنے کے لیے پہلے ہم آغاز تو کریں، پہلے ہم پڑھنا تو شروع کریں، پہلے ہم قرآن سے اپنا رشتہ تو جوڑیں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ایک اجنبیوں جیسا بن چکا ہے، اجنبیوں جیسا قرآن کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو لہذا میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں یہ جو پیغام ہے ختم قرآن کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہترین کوئی پیغام نہیں ہو سکتا کہ آج امت مسلمہ نے جو قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے دوبارہ پڑھنا شروع کرے۔ کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، روزانہ پڑھنے کی آپ حضرات عادت ڈالیں۔ ابھی دعا ہو جائے گی، دعا سے پہلے مزید 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ رحمت کا اشرا گزر گیا، رحمت کا اشرا کیا ہو رہا ہے؟ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا اشرا مغفرت کا، تیسرا اشرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آفر مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں دیا ہے کہ غیر رمضان میں آپ اگر ایسے آفر کو تلاش کرنا چاہیں یہ آفر نہیں ملے گا۔ مال میں اگر کوئی آفر نکلتا ہے 2000 روپے 3000 روپے کا سامان خریدیں گے آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ کو کار مل جائے گی، آپ کو سونا مل جائے گا۔ اور وہ آفر مال میں جو دیا جاتا ہے، بڑے بڑے مالوں میں جو دیا جاتا ہے، وہ آفر محدود ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی اپنی رحمت کا آفر کھول دیا ہے۔ یہ اللہ نے کسی کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا پہلا آفر جو تمہیں لوٹنا ہے سب کے لیے ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہ ہے رحمت کا آفر۔ 10 دن تلک رحمت کا یہ اشرا رہے گا۔ 10 دن تلک اے میرے بندو تم میری رحمت کے مستحق ہو جاؤ، میری رحمت کی چادر میں اگر تم مستحق ہو جاتے ہو میں ڈھانپ لوں گا۔ اگر تم تڑپ کے ساتھ رمضان کے ان 10 دنوں کو گزارتے ہو، جیسے ٹاپ پیلس کے اندر آپ حضرات نے 3 پارے پڑھے، سنے، محنت کیا، مجاہدہ کیا، اللہ کے نبی کی اس حدیث کی خوشخبری آپ کو ملتی ہے، تمام مسلمانوں کو ملتی ہے۔ من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان میں دن میں روزہ رکھا، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا،
کیا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، میرے لیے مشقت اٹھایا، میرا بندہ میرے لیے تکلیفوں کو اٹھایا، اور رات میں اس تھکن میں اس تھکاوٹ میں میرے بندے نے 20 رکعت تراویح بھی ادا کی ہے۔ ٹاپ پیلس پہ نمازی پڑھنے والے آنے والے اور کتنے خوش نصیب ہے کہ 20 رکعت انہوں نے ادا کی اور 3 پارے انہوں نے سنے۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، یہ رحمت کے عشرے میں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اللہ رحمت کی ایک موسلا دھار بارش ہمارے اوپر کرے کہ ہمارے گناہ کافور ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایسا کر لیا اس کے اگلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ رحمت کے عشرے میں یہ آفر لوٹ لیتے ہیں، رحمت کے عشرے میں مستحق بن جاتے ہیں، پھر بمپر آفر آتا ہے، وہ آفر ایسا آفر یاد رکھیے کہ جس نے سستی کی ہے، رحمت کے عشرے کو گوا لیا ہے، نمازوں میں چوری کی، تراویح میں چوری کی، تلاوت میں چوری کی، آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، عام دنوں میں جیسے رمضان کو گزارتا تھا ایسے اس نے رمضان کو گزار دیا، تو یاد رکھیے وہ بمپر آفر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ بمپر آفر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے عشرے میں میری رحمت کا مستحق میرا جب بندہ ہو جاتا ہے، ابھی وہ مغفرت کے عشرے میں قدم نہیں رکھتا، میں اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ یہ بمپر آفر ہے۔ اور پھر اسپیشل آفر جب ہماری مغفرت ہو جائے گی، پھر اسپیشل آفر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کی میں نے مغفرت کر دی ہے تو اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب کون سا عشرہ شروع ہوگا؟ جہنم سے خلاصی کا جب یہ عشرہ شروع ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تجھے یہ اسپیشل آفر بھی میں دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کا نام لکھ دینا کہ یہ جنتی ہے، میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی یہ تقسیم ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے زیادہ کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ خوب تسبیح کرنا چاہیے، خوب جو ہے نا ہمیں توبہ تلہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی چند گھڑیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جب اذان ہو تو فوراً دعا کر لیا کرو، جب قرآن ختم ہو تو دعا کر لیا کرو، اس لیے کہ ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور عربی خطبے کے درمیان میں جو 2 عربی خطبے کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے وہاں دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد کی وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کی رات کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں تو اللہ نے ایسا آفر رکھا ہے دعا کا کہ میرے بندے دن میں مانگ تیری دعا قبول، سحری میں مانگ تیری دعا قبول، افطاری میں مانگ تیری دعا قبول، قرآن کے ختم پر مار تیری دعا قبول۔ لیکن مانگنے والے ہیں شیخام بھی پھالاں بھی ہمیں افطاری کے ٹائم میں ٹٹولے کو رہتی چدے رہتی، شیخاں ٹھنڈے ہو گئی کی، پھالاں چربی آگئی کی، افطاری کے ٹائم میں افطاری کی فکر، شیخاں پھالاں کی فکر، سحری کے ٹائم میں، سحری میں تو اب ایسا حال ہو گیا ہے ہمارا، ایسا حال ہو گیا ہے بیوی اٹھاتے رہنا، اٹھو جی اٹھو جی اٹھو گھر کو 5 منٹ پہلے انہیں سحری کو اٹھتا کھپا کھپ کھاتا۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسی سحری میں برکت ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک بہت ہم لوگ بڑی غلطی کر رہے ہیں سحری کے وقت۔ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اذان تلک کھاتے ہیں۔ کب تلک کھاتے ہیں؟ اذان تلک۔ جتنے بھی لوگ ہم کھاتے ہیں یاد رکھو ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں، یہ عام غلطی ہو رہی ہے، اسی لیے یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ابھی جو ہے نا سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے 5:01 پر ختم ہو رہا ہے۔ کتنے پر؟ 5:01 یا 5:02 پر ختم ہو رہا ہے بہرحال۔ اور پھر 5:10 پر اذان دی جاتی ہے 8 منٹ کے گیپ سے۔ جب وقت 5:02 پر ختم ہو گیا، اب
انہیں کیا کرنا؟ احتیاطاً علماء بیان کرتے ہیں 5 منٹ پہلے ہی سحری کھا کو فارغ ہو جانا، لیکن یہ جناب اٹھتے لیٹ ہیں اور پھر جب اذان ہوتی ہے اس وقت طلب کا انتظار کرتے ہیں۔ کل ایک جگہ پر ہمارا بیان تھا، وہاں تو لوگ کہہ رہے تھے اب چونکہ مسجد میں فجر کی اذان پر پابندی ہو گئی ہے، پہلے بول کر مؤذن صاحب ٹائم بتاتے تھے کہ 5 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں۔ ایک تو علاقے میں لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جب اذان ہوئی 5:20 پر تو تب تلک کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ پورے علاقے کے لوگوں کا روزہ گیا۔ ایسا نہیں کرنا میرے عزیز ساتھیوں، تو لہذا سحری کھائیے، سحری برکت ہے، سحری کو وقت سے پہلے کھا لیجئے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے۔ افطاری بھی کیا کر لیجئے؟ وقت پر کیجئے، وقت پر افطاری کر لیجئے، وقت پر سحری کر لیجئے۔ رمضان کے ابھی بقیہ دنوں کو آپ لوگ تھوڑا اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح یہاں جوش دکھا رہے ماشاءاللہ تراویح میں، ایسا ہی جوش بقیہ دنوں میں بھی دکھانا ہے۔ اس مجمع کے لیے ایک اور مسئلہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ابھی آپ کی ایک سنت ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے ٹاپ پیلس میں تراویح کا اعلان کرنے سے پہلے ذمہ داروں کو یہی بات، یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ جن کو شرعی مجبوری ہے، جن کو کوئی دنیاوی مجبوری ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا 10 دن میں قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن تراویح کی سنت باقی رہے گی۔ آپ کا رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، آپ کی تراویح ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر ایک امام کے پیچھے قرآن کو مکمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک امام کے پیچھے قرآن کو مکمل نہیں کریں گے اور کئی ایک امام کے پیچھے آپ قرآن کو سنیں گے، وہ ایک امام 1 پارہ پڑھے گا، وہ 2 پارے پڑھیں گے، وہ 1.25 پارہ پڑھیں گے، کوئی امام کیا کریں گے، کوئی ایک آیت چھوڑ جاتی ہے، اسے دوسرے دن لوٹانا ہوتا ہے تو قرآن نامکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے قرآن کو سننا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرعی مجبوری تھی، کوئی کمپنی والے لوگ تھے، کوئی مسافر تھے، کوئی تاجر تھے کہ وہ ایک مسجد میں مکمل 30 دن قرآن کو نہیں سن سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا 10 دن پڑھ لینا یا پھر 12 دن پڑھ لینا یا 15 دن پڑھ لینا، ان کے لیے مجبوری میں شریعت نے رخصت دیا ہے۔ اب آپ نے قرآن ایک امام کے پیچھے مکمل کر لیا، رمضان کی ایک سنت مکمل ہو گئی، لیکن دوسری سنت ابھی بھی باقی ہے، وہ ہے تراویح کی سنت۔ اب آپ چائنا چلے جائیں، آپ تھائی لینڈ چلے جائیں، آپ کشمیر چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیں، آپ مارکیٹ چلے جائیں، آپ روز کہیں بھی گھومے پھریں، جس مسجد میں عشاء کی نماز ہو اس مسجد میں آپ کو اب رخصت شریعت یہ کہتی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں اب آپ کیا کر لیں، عشاء اور تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں سب سے پہلے تو ٹاپ پیلس کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی بہترین نظام فرمایا، بہترین حفاظ کا بھی نظام ہوا، جنہوں نے ماشاءاللہ بہترین قرآن کریم کا یہاں پر ایک عشرے میں ایک عظیم سنت کا اختتام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين آپ کے رحم و کرم کا واسطہ
آپ کی ستاریت کا واسطہ، آپ کی غفاریت کا واسطہ۔ اے اللہ ہم انتہائی گنہگار ہیں، گناہ کرتے کرتے مولا تھک چکے ہیں، گناہوں کی بھوک مٹ نہیں رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں آپ کے رحم و کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ آسمانوں میں اتر آتے ہیں۔ اے اللہ بندوں سے رات میں مطالبہ کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں جو انتہائی مقدس اور مکرم ہوتے ہیں، آج کا وقت بھی انتہائی مقدس و مکرم ہے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اسے رد نہیں فرماتے۔ تیرے بندے جو تجارتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اے اللہ بعض ان کی مجبوریاں تھی کہ پورا مہینہ ختم قرآن پر وہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اے اللہ 10 دن کا اہتمام انہوں نے فرمایا۔ اے اللہ کھڑے ہو کر تیرا قرآن مجید خوب سنا۔ اے اللہ ان لوگوں کے سننے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ بقیہ 20 دن بھی اپنے اپنے محلوں اور اپنے اپنی مسجدوں میں رہ کر اے اللہ تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ یہ دن مقدس ہے، قرآن مجید ختم ہوا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، ہمارا حق ہے ہمارے ماں باپ پر، ہمارے رشتہ داروں پر۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ سالوں میں ہماری افطاری اور ہماری سحریوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ان کی دعائیں ہمارے لیے زندگی کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ آج وہ موجود نہیں ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، کروٹ کروٹ بہترین جزا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تجارتوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ بقیہ روزے بھی اے اللہ رکھ کر تجھے راضی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام، نبی علیہ السلام پر درود اے اللہ بھیجنے کا اے اللہ ہمیں خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس تراویح میں انتظام کیا ہے، حصہ لیا ہے، اے اللہ بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس میں حصہ داری لی ہے، اے اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ بہترین جزا نصیب فرما، نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علاقے میں جتنے مسجدوں کا کام چل رہا ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کو بنانا، مدرسوں کے لیے تعاون کرنا یہ انتہائی عبادت ہے۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب کو تیرے گھر کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ مسجد بلال کا کام چل رہا ہے، مسجد عبداللہ بن زید کی زمین خریدی جا رہی ہے، مسجد نور کا کام چل رہا ہے، دوسرے مساجد کا کام چل رہا ہے۔ آج تک جتنا کیا ہے تو نے کیا ہے، آگے بھی جتنا ہوگا تو ہی کرے گا۔ اے اللہ تیرے گھر کو تو ہی بناتا ہے، تو ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ لوگوں کو ذریعے کے طور پر استعمال کر لیتا ہے، ان کے مال کو لگا دیتا ہے،
ان کے لیے جنت میں محلات تیار کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے نے حصہ لیا ہے، بہت سارے حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ رمضان گزر رہا ہے، تیرے احکام میں بھی پامالی ہو رہی ہے، تیرے نبی کے طریقوں کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ روز محشر میں حضور کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو، اے اللہ ایسا بن کر جانے والا بنا دے۔ اے اللہ اگر چہرہ موڑ لیں، دنیا میں چھوٹی چھوٹی رسوائی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر کسی اسٹیج پر کھڑا کر کے کسی بڑے آدمی کو تھپڑ لگا دیا جائے، اے اللہ لوگوں کے سامنے وہ رسوائی ہے، لیکن یہ رسوائی تو برداشت ہے، کل قیامت کے دن ساری امت سامنے ہوگی۔ اے اللہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کی امتیں ہوگی، اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہلا موڑ لیں، اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو نہیں سکتی، اے اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اے اللہ امن و امان قائم فرما، اے اللہ محبت الفت پیدا فرما، مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں میں اے اللہ بھائی چارگی پیدا فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما، نفرتیں جو پیدا کر رہے ہیں اللہ انہیں ختم فرما، محبتیں جو عام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں جب تک ہم رہیں اے اللہ نمازوں کے ساتھ زندہ رہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ زندہ رہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ زندہ رہیں، اے اللہ ایسے فیصلے فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں ہر ایک کے جائز مقاصد ہیں، کوئی تجارتوں میں پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ مختلف معاملات ہیں، اے اللہ آپ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ قوم کے قائدین کو، اے اللہ مسلمان قائدین کو، اے اللہ قوم کے لیے رہبری کا اور صحیح طریقے سے اے اللہ لے کر چلنے کا اے اللہ انہیں ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے اس علاقے میں بھی اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، سارے لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ قرآن جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر پہنچا، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام کی جماعت اور تمام امت مسلمہ اور خصوصاً حاضرین میں جن حضرات کے بھی مرحومین ہیں اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا، اے اللہ رمضان کی بقیہ دن جو باقی ہیں اے اللہ اسے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان سامعین میں جن جن لوگوں نے اس تراویح کے عمل کو پورا کرنے تک حصہ لیا ہے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، اے اللہ جتنا کچھ آپ نے دیا ہے آج تک بغیر مانگے کے دیا ہے، اچھے اچھے لباس دیے، کپڑے دیے، اچھے اچھے کھانے اور اچھی اچھی نعمتیں دی، اچھے بنگلے دیے،
بغیر مانگے کہ تو نے اتنا کچھ دیا، اگر مانگتے تو آپ کیا کچھ نہ دیتے۔ اے اللہ ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے والا بنا دے، یہ رمضان تو مانگنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ آپ سے مانگنے والا بنا، اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس دعا کو رسول پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما